بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 29 ذی الحج 1443 ہجری مطابق 29 جولائی 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری قسط مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے ہی دنیا میں کچھ اس طرح کے حالات پیش آ رہے تھے جس سے ثابت ہوتا تھا کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ ہاتھیوں والا واقعہ آپ کی پیدائش سے محض 50 دن پہلے ہوا تھا۔ جیسے بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اسی طرح آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی دنیا میں آپ کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ سمجھنے والے سمجھ رہے تھے کہ کوئی بڑی ہستی جنم لینے والی ہے۔ اسی طرح پرانی آسمانی کتابوں میں ایک آخری نبی کے آنے کا ذکر تھا جس کی بہت سی علامتیں بھی اس میں ذکر کی گئی تھیں، اور اس زمانے کی طرف بھی اشارے موجود تھے جس میں اسے تشریف لانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے لوگ، خاص کر مدینہ کے یہودی، بڑی شدت سے اس آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دنیا میں کچھ اس طرح کی چیزیں پیش آئیں جو یہ بتا رہی تھیں کہ کوئی عظیم ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایران کے بادشاہ کسریٰ کے ایوان کے 14 کنگورے گر گئے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ 14 پشتوں کے بعد کسریٰ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا، جبکہ اس میں 1000 سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی نہیں بجھی تھی۔ اسی طرح دریائے ساوا خشک ہو گیا اور اس کے آس پاس کے گرجا گھر گر گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پورا گھر نور سے بھر گیا اور آسمان کے ستارے اتنے جھک گئے جیسے زمین پر گرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ ستاروں کے جھکنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر و شرک کا اندھیرا دور ہوگا اور ہدایت سے ساری دنیا منور ہوگی۔ شام کے محل روشن ہونے میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی آپ ہی کی زندگی میں ملک شام تک پھیل جائے گی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو ذرہ ذرہ روشن ہو گیا اور پوری کائنات خوشی سے جھوم اٹھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا کی رحمتوں کا آج اس قدر وفور ہے، جدھر نظر اٹھائیے سرور ہی سرور ہے، عرب کی سرزمین کا ذرہ ذرہ کوہ طور ہے، فضائے شرق و غرب پر محیط ابر نور ہے۔ اسلامیات، کیا آپ مفت میں ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب اسی وقت ملتا ہے جب وہ کوئی نیک عمل کرے، لیکن اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں عمل کیے بغیر بھی ثواب حاصل کرنے کا ایک نسخہ بتایا ہے جو انتہائی آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر نکل جاتا ہے تو اس کو ان نفلی عبادتوں کا جنہیں بیماری یا سفر میں ہونے کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر پاتا، وہی ثواب ملا کرتا ہے جو اس وقت ملا کرتا تھا جب وہ گھر پر تھا اور تندرست تھا۔ بخاری 2996۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک فرائض، دوسری نوافل۔ فرائض تو کسی حال میں معاف نہیں، آپ چاہیں بیمار ہوں، سفر کی حالت میں ہوں، ہر حال میں فرائض ادا کرنے ہیں۔ لیکن نوافل کا معاملہ دوسرا ہے۔ شریعت نے اس میں انسان کو آزادی دی ہے اور انہیں اپنے معمول میں بھی لا سکتا ہے جب کوئی ایسی حالت پیش آ جائے جس میں نفلی عبادتوں کا موقع نہ مل سکے تو ان کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نفلی عبادتوں جیسے نفل روزے، نماز، تلاوت، اشراق، چاشت، تہجد کی نماز وغیرہ کا عادی ہو اور انہیں تندرستی اور اقامت کے زمانے میں پابندی سے ادا کرتا رہا ہو، لیکن بیماری اور سفر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے انہیں ادا نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کریں گے بلکہ پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ در حقیقت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ثواب لوٹنے کا نسخہ بتایا ہے
کہ اگر کوئی مفت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب لینا چاہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تندرست ہو یا گھر پر مقیم ہو تو اسے چاہیے کہ خوب نیک اعمال کرے۔ ایسا کرنے پر بیماری اور سفر کے زمانے میں بھی انشاءاللہ عمل کیے بغیر ان اعمال کا ثواب ملتا رہے گا۔ ذرا سوچئے ثواب پانے کا یہ کتنا آسان نسخہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دستک تقدیر پر راضی رہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیاوی زندگی میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت یہی تھی جو اللہ نے چاہا۔ مسلم شریف 6774۔ اس حدیث میں عجیب و غریب تعلیم دی گئی ہے۔ اس دنیا میں سکون، عافیت اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ انسان تقدیر پر یقین اور ایمان لے آئے۔ یہ دنیا خوشی اور غم کا مرکب ہے، اس لیے اگر دنیا کی ان تکالیف پر یہ سوچنا شروع کر دیا جائے کہ ہائے یہ کیوں ہوا، اگر ایسا کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، ایسا سوچنے سے حسرت بڑھتی ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ حقیقت میں انسان کے پاس تقدیر پر راضی ہونے کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے ناراض ہونے سے وہ فیصلہ بدل نہیں سکتا، اور جو غم پیش آیا ہے وہ دور نہیں ہو سکتا بلکہ اس میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔ اس لیے تقدیر پر راضی رہنے میں ہی انسان کی تسلی کا سامان ہے۔ یاد رہے کہ اپنے کسی نقصان یا مصیبت کے اسباب کا جائزہ لینا اور بات ہے، اور اس پر حسرت کر کے روتے رہنا اور اللہ کے فیصلے پر شکایت کرنا دوسری بات ہے۔ پہلی بات میں کوئی حرج نہیں، جبکہ حدیث میں دوسری بات سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب آج کا سبق صفحہ نمبر 426 سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ مسائل لڑکی سے اجازت لیتے وقت گواہوں کی موجودگی۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جس وقت وکیل لڑکی سے اجازت لینے جائے تو اس کے ساتھ گواہوں کا جانا ضروری نہیں ہے، یعنی وکالت کی درستگی کے لیے گواہوں کی موجودگی شرط نہیں، لیکن اگر احتیاطاً ساتھ لے جائیں تو منع بھی نہیں ہے، مگر یہ سب لوگ لڑکی کے محرم ہونے چاہیے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99 من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔